السلام علیکم جی. آج کی کلاس کے اندر ہم فگما کو ڈسکور کریں گے. فگما بالکل ہی اس کا جو دیکھیں یوزر انٹرفیس جو ہے بالکل سادہ سا ہے، سمپل سا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہی یوزر ایکسپیرینس اور یوزر انٹرفیس کو ڈیزائن کرنا ہے. تو انہوں نے اپنے ہی یوزر انٹرفیس کو اتنا سمپل سا بنایا ہوا ہے تاکہ جو بھی یوزر آئے اس کو مشکل نہ لگے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اتنا اچھا بنایا ہوا ہے، ایزی ٹو یوز ہے کہ آپ کو ساری چیزیں جو چیز آپ کو چاہیے وہ سب چیزیں آپ کو یہاں پر نظر آ جائیں گی اور ان کو آپ آسانی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں. یہاں پر یہ ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے پاس موو ٹول ہے. اس پہ میں کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ کے پاس موو ٹول آ جاتا ہے اور آپ کے پاس اسکیل ٹول آ جاتا ہے. اچھا، میں آپ کو اسکیل ٹول کا ساتھ ساتھ موو ٹول سے کیا مراد ہے کہ آپ کسی بھی شیپ کو پکڑ کے موو کر سکتے ہیں. اسکیل ٹول سے کیا مراد ہے؟ اسکیل ٹول ہوتا ہے کہ لیٹ سے میں یہاں پر ابھی آپ کو یہ تھوڑی دیر کے بعد میں سمجھاتا ہوں اسکیل ٹول کا کیا مطلب ہوتا ہے جب ہم ٹائپ کو ڈسکور کریں گے. اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس فریم ہے، سیکشن ہے اور سلائسز ہیں. فریم کو میں سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک فریم بن گیا، ٹھیک ہے. اس کا جو سائز ہے 783 بائی 983 پکسل جو ہے نا اس کا سائز ہے. اچھا، اب مجھے ایک اسکوائر لینا ہے، تو اسکوائر لینے کے لیے میں لیٹ سے کہ اس ایف دباتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کی شارٹ کی ایف ہے، ایف دباتا ہوں تو مجھے شفٹ دبانا پڑے گا. شفٹ دبا کے جب میں اس کو ڈریگ کروں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک اسکوائر شیپ بنائے گا 983 بائی 983، ٹھیک ہے. اچھا، یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو چیز ہے یہ کنسٹینٹ پروپورشن ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. اگر میں اس کو کیا نام ہے لاک کر کے رکھتا ہوں تو اب میں یہاں سے اس کو چینج کرتا ہوں، میں اس کو 1500 کرتا ہوں تو بائی ڈیفالٹ دیکھیں اس کی جو ہائٹ ہے وہ بھی 1500 ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اگر میں اس کو ان لاک کر دیتا ہوں، ان چیک کر دیتا ہوں اور یہاں پر آ کر میں اس کو کرتا ہوں 2000 پکسلز وتھ، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہاں پر دیکھیں اس کی وڈتھ بڑھ گئی ہے، اس کی اب ہائٹ نہیں بڑھی ہے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ میں نے اس کو ان چیک کر دیا تھا، ٹھیک ہے. کنسٹینٹ پروپورشنز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو چیک رکھیں گے تو جو بھی آپ کا ایکچوئل سائز ہے وہ وہی رہے گا، وہ خراب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں اسکوائر نہیں رہا، یہ ایک مطلب کہ کوئی ہمارے پاس کسٹمائز شیپ بن گئی ہے، ٹھیک ہے. اس کو میں ڈیلیٹ کروں گی. ڈیلیٹ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، آپ اس کو سلیکٹ کریں اور ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا، ہینڈ ٹول کی مدد سے، ہینڈ ٹول کیسے آتا ہے؟ آپ اسپیس بار دبا کے رکھیں اور اس کو آپ یوں موو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیٹ سے اگر آپ نے بہت ساری فائلیں بنائی ہوئی ہیں تو اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ اس کو ہینڈ اسپیس بار کی مدد سے موو کر کے دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ہے سیکشن. سیکشن کا کام کرتے ہیں لیٹ سے کہ میرے پاس کافی سارے میں یہاں پر فریم بنا لیتا ہوں، ٹھیک ہے. ایک اور فریم بنا لیتا ہوں. اچھا، یہ میرے پاس ایک فریم ہے، یہ دو فریم ہے، یہ اسکرین ہے، ٹھیک ہے. میرے 3-4 اسکرین کے اوپر یہ میں نے ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں، یا پھر یہ میری موبائل کی اسکرین ہے، کوئی واچ کی اسکرین ہے، الگ الگ ڈیوائسز کی میں نے اسکرین پہ کوئی پروجیکٹ بنایا ہے. اب مجھے اس کو ایک سیکشن میں ڈالنا ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں آرٹ بورڈ کافی بڑا ہوتا ہے آپ کے پاس. آپ یہاں پہ کوئی مطلب کہ ڈیفرنٹ فائل بنا کے ان کو ایک سیکشن میں ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے. لیٹ سے میں اس کو سیکشن لیتا ہوں اور یہاں پر آ کر میں اس کو سب کو سلیکٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں ایک سیکشن بن گیا. اس کا میں کلر یہاں سے چینج کر دیتا ہوں. میں اس کے کلر کو گرین کر دیتا ہوں. گرین بہت ہی ڈارک گرین ہو گیا. لیٹ سے میں اس کو بلو کر، یہ کلر بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک سیکشن بن گیا. سیکشن کا نام میں دے دیتا ہوں لیٹ سے میرے اس کے اندر ساری چیزیں ہیں ہوم اسکرین، ٹھیک ہے. ہوم اسکرین کے اندر جو جو چیزیں جو کمپوننٹس یوز ہو رہے ہیں وہ میں نے سارے یہاں پہ رکھ دیے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں کچھ اور یہاں پر فریم بناؤں، میں یہاں پر ایف دبا کے بھی بنا سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. ایف دباؤں گا تو جب بھی میرے پاس فریم سلیکشن آ جائے گی میں اس کو یہاں پر آ کر اپنی مرضی کا کوئی ایک کسٹمائز شیپ بنا دوں. اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے تو کاپی آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ آلٹر کی دبائیں، ٹھیک ہے، اور شفٹ کی سے آپ اس کی بالکل سیدھ میں دبا کے رکھیں اور اس کو ڈریگ کر دیں تو یہ دیکھیں اس کو کاپی ہو جائے گا. اگر آپ کو بالکل یہ کاپی اس کے برابر میں چاہیے تو آپ اس کو کلک دبا کے کلک دبائیں، ٹھیک ہے. اس کو سلیکٹ کریں اور کنٹرول ڈی دبا دیں تو یہ دیکھیں ڈپلیکیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس ڈپلیکیٹ ہو گئی بالکل اسی سائز کی. اچھا جی، اب میں اس کو، یہ میرے پاس 3 اسکرین ہو گئی ہیں. اب لیٹ سے میرے پاس لاگن اسکرین ہے، یہ میرے پاس ہوم اسکرین تھی، یہ میرے پاس اباؤٹ اسکرینز ہیں، ٹھیک ہے. اباؤٹ اسکرین کے اندر میرے پاس جو چیزیں ہیں یا جو میں نے اسکرین بنائی ہے وہ میں نے یہاں پہ ڈال دی ہیں. اب مجھے اس کو ایک سیکشن بنانا ہے. اب میں کیا کروں گا، سیکشن پہ جاؤں گا اور میں نے یہاں پر آیا، میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا، ٹھیک ہے. اس کا میں کلر دے دیتا ہوں
بلو. ٹھیک ہے. تو اب میں کل جب پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں گا یا پھر میرے پروجیکٹ پہ کوئی اور میرا ٹیم ممبر کام کر رہا ہوگا تو اس کو آسانی ہو جائے گی کہ اگر اس کو ہوم اسکرین پہ کام کرنا ہے یا پھر کوئی چینجز کرنی ہے تو وہ یہاں پہ جائے گا ڈائریکٹ وہ چینجز کر دے گا. اس کو پتہ یہ ساری اسکرین ہوم اسکرین سے ریلیٹڈ ہے اور اس کو پتہ یہ ساری جو اسکرین ہے اس کو میں یہاں پہ اباؤٹ کر دیتا ہوں. یہ جو ساری اسکرین ہے یہ اباؤٹ سے ریلیٹڈ ہے. اباؤٹ ہمارا کوئی بھی پیج ہو سکتا ہے, کوئی بھی سیکشن ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, ویب سائٹ کے اندر یا پھر ہماری اپلیکیشن کے اندر. تو وہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پہ بنا دی ہوں گی تو آپ کو بعد میں آسانی ہوگی اپنے کام کو دیکھنے میں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کو ڈیلیٹ کرنے کا آسان سا طریقہ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, اس پہ سلیکٹ کرنا ہے اور اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے. تو دیکھیں سیکشن کے اندر جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سب چیزیں ڈیلیٹ ہو گئیں. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی مجھے ڈیلیٹ کرنا ہے تو میں سلیکٹ کروں گا اور ڈیلیٹ کر دوں گا. تو سیکشن کے اندر جتنی بھی چیزیں وہ ڈیلیٹ ہو گئیں. کنٹرول زیڈ کروں گا تو یہ دیکھیں دوبارہ سے میرے پاس انڈو ہو جائے گا. اچھا, اس کو میں یہاں سے پکڑ کے باہر رکھ سکتا ہوں, کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے اس کو اس سیکشن سے باہر نکالنا ہے, میں نے اس کو باہر نکال لی اس اسکرین کو, تو یہ دیکھیں باہر ہو گئی. اگر آپ کو ملٹیپل سلیکشن کر کے ڈیلیٹ کرنا ہے تو آپ اس سب کو یوں سلیکٹ کریں اور ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں تو یہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب میں یہاں پہ آ کر آپ کے پاس دیکھیں سلائس کا آپشن آ رہا ہے. اچھا, سلائس کیا ہوتا ہے, لیٹ سے کہ میں نے یہاں پر ایک فریم لیا. ٹھیک ہے. اس فریم کو میں یوں اتنا بڑا سلیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اب میرا کچھ ڈیزائن ہے جس کے اندر کنسسٹینسی ہے یا پھر کنٹینیو میرا کوئی ڈیزائن اس طرح سے میں بنا رہا ہوں. لیٹ سے میں یہاں پر پین ٹول کی مدد سے ایک میں نے کوئی, ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ ڈن کر دیں. ٹھیک ہے. اب پین ٹول کی مدد سے میں نے ایک یہ لائن بنا لی. اچھا, اس کے بعد یہاں پر آ کر میں اس کی پراپرٹی یہاں پہ کھل جائیں گی. یہاں پر آ کر میں اس کے اسٹروک کو میں بڑھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ میرے پاس جو ایک پورا فریم ہے یہ میرے پاس سلائسز کے اندر ٹوٹ جائے. تو میں کیا کروں گا, یہاں پہ جاؤں گا, سلائسز لوں گا اور اب یہاں سے آ کر آپ اس کو سلیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے. یہ ایک سلائس ہو گیا. اسی کا اگر آپ نے کاپی بنانی ہے تو آپ آلٹر اور شفٹ کی مدد سے اس کو موو کر لیں. یہاں پر دیکھیں میں نے موو کر لیا تو یہ 2 سلائسز ہو گئے میرے پاس. ٹھیک ہے. اب میں اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں تھوڑا سا, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں کیا کروں گا, میں ان دونوں سلائسز کو جو آپ کے پاس یہاں پر آ گئے, ٹھیک ہے, ایک اور دو سلائس ہو گئے آپ کے پاس, یہ ان کو آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ ان کو امیج جے پیگ نکالنی ہے, اس کی فائنل ورژن نکالنا ہے. تو میں ایکسپورٹ کروں گا. میں یہاں سے آ کر اس کو 4x لے لیتا ہوں اور یہاں پر آ کر میں اس کو ایکسپورٹ کر لیتا ہوں. یہ دیکھیں ایکسپورٹ ہو رہی ہے ابھی. یہ دیکھیں یہ میرے سے لوکیشن مانگ رہا ہے. میں یہاں پر آ کر اس کو میوزک کی لوکیشن پہ ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے ابھی فی الحال. اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیں میں نے فریم 1 لیا تھا, سلائسز 2 لیے تھے. ٹھیک ہے. اور میں نے ان سلائسز کو ایکسپورٹ کیا ہے, فریم کو نہیں کیا ہے. اور یہاں پر آ کر میں آتا ہوں اپنا میوزک کے آپشن کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں میں جب میوزک کے آپشن کے اندر آیا تو یہ دیکھیں مجھے ایک یہ اس نے امیج بنا دی اور یہ دوسری امیج بنا دی. تو یہ میرا دیکھیں اگر کوئی آپ ڈیفرنٹ ملٹیپل امیجز بنانا چاہ رہے ہیں ایک ڈیزائن کی, اس کو الگ الگ کوئی اسٹوری ٹائپ آپ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ کیا کریں گے کہ آپ پوری اسٹوری لیٹ سے کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر دوں. میں اس سلائس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں, فریم کو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. آپ پوری اسٹوری یہاں پہ بنا لیں. لیٹ سے کہ میں یہاں پر آپ نے بہت سارے ایسے ڈیزائنس بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک ڈیزائن یہاں سے شروع ہوا یہاں پہ ختم ہوا تو دوسرا ڈیزائن یہیں سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کیا کریں گے, آپ اس کو پکڑ کے میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں 3 شیپ میں نے یہاں پہ بنا لی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کوئی آپ اسٹوری لکھ رہے تھے, ٹھیک ہے نا, اب اس میں کوئی ایک یہاں پر سین آیا, دوسرا سین یہاں پر ہے, تیسرا سین یہاں پر ہے. آپ ایک ہی فریم میں رہ کر اس پوری اسٹوری کو جو ہے نا مطلب کہ ڈیزائن کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر جو بھی آپ کا کنٹینٹ وغیرہ وہ سب چیز آپ اس کے اوپر لکھ لیں. لکھنے کے بعد آپ یہاں پہ جائیں, سلائسز کی مدد سے جو ہے نا اس کو ڈیوائڈ کر لیں. ٹھیک ہے. تاکہ وہ آپ کی ایک امیج نہیں بنے گی, وہ آپ کی ڈیفرینٹ امیجز بن جائیں گی. ٹھیک ہے. سلائڈ کی طرح.
لیٹ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسٹاگرام پوسٹ ہوتی ہیں، لنکڈ ان پوسٹ ہوتی ہیں، جو کہ جب آپ اس کو ڈریگ کرتے ہیں تو وہ آگے کی طرف موو ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل اسی طریقے سے آپ جو ہے نا سلائسز کی مدد سے وہ سب چیزیں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سلائس کا کانسیپٹ آپ کو آ گیا ہوگا. اس کے بعد میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور میں یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیتا ہوں، ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ہے پین ٹول. ٹھیک ہے، پین ٹول سے کیا ہوتا ہے، لیٹ سے میں اس کو یہاں پہ کلک کرتا ہوں. اچھا، جب اگر آپ نے کوئی کسٹمائز شیپ بنانی ہے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی لوگو بنانا ہے یا کچھ بھی آپ نے ڈیزائن کرنا ہے تو آپ پین ٹول کی مدد سے ایزیلی کر سکتے ہیں. یہاں پر اب میں جیسے یہاں پر آ کر کلک کرتا ہوں اور اب آپ نے اس کو کرو لیٹ سے میں یہاں پہ کلک کر دیا اور یہاں پہ میں نے کلک کر دیا، یہ کلک کر دیا، یہ کلک کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ اور فرسٹ پوائنٹ اور لاسٹ پوائنٹ کو میں نے ملا دیا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر آ کر میں نے ڈن کر دیا. تو اب یہ دیکھیں میرے پاس ایک شیپ بن گئی. اس کا میں نے فل دینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کی پراپرٹیز کھل گئی. فل پہ میں کلک کروں گا اور میں اس کو فل پرپل کلر کا دے دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں پرپل کلر کا فل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ میرے پاس ایک کسٹمائز شیپ ہو گئی. اچھا، اب مجھے کوئی ایک کرو شیپ بنانی ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ جاؤں گا، پین ٹول لوں گا، میں لیٹ سے یہاں پہ کلک کرتا ہوں، دوسرا کلک میں یہاں پہ کرتا ہوں اور اب مجھے ماؤس نہیں چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، مجھے کرو بنانا ہے تو ماؤس پکڑ کے رکھوں گا. تو اب میں نیچے موو کروں گا تو یہ دیکھیں اس کے ہینڈل اوپر موو ہو رہے ہیں تو یہ ایک کرو سا بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے ایک کرو بنا لیا. یہاں پر آ کر میں نے اب چھوڑ دیا. تو اب لیٹ سے اگر آپ کو نیکسٹ ڈیزائن یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، بالکل نیکسٹ جو آپ کی اینکر پوائنٹ ہے وہ یہاں سے آپ نے ڈیزائن بنانا سٹارٹ کرنا ہے. تو اب یہاں پر آ کر اس پہ کلک کر دیجئے گا تو نیکسٹ پوائنٹ یہاں سے سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آ گیا میرے پاس. دیکھیں جتنا میں کرو کھولوں گا تو نیکسٹ ڈیزائن وہ اس کو یہاں سے شروع کر دے گا. ٹھیک ہے نا، آپ کوئی مطلب کہ کنٹینیو ڈیزائن بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں چاہ رہا کہ میرا یہاں سے بنے. میں چاہ رہا ہوں کہ میں لیٹ سے میں دوبارہ کوئی یہ بناتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ بنا دیا. اب میں چاہ رہا ہوں میرا یہاں سے نہیں سٹارٹ ہو، میں یہیں سے مطلب کہ اسٹریٹ لائن بنانا سٹارٹ کروں. تو میں یہاں پر آ کر دوبارہ کلک کروں گا. اب دوسرا یہاں سے مجھے بنانا شروع کرے گا. اب یہاں پر آ کر میں کوئی بھی مطلب کہ میرا ڈیزائن یہ تھا. ٹھیک ہے، تو میں نے یہاں پر آ کر اس پہ یوں کلک کر دیا. ٹھیک ہے، جیسے آپ یہ کلک کر دیں گے خود ہی مطلب کہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا اپنے پاتھ کے ساتھ. اور اب میں یہاں پر آ کر اس کو یہاں پر آپ نے ڈن بھی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ کیا کریں، ڈن کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک یہ ڈیزائن بنا دے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس اسٹاک ہے، یہ آپ کے پاس فل ہے، فل دینا ہے آپ نے تو فل پہ کلک کریں. فل میں اس کو ریڈش سا دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، آپ لیٹ سے کیا اگر میں ایک یہاں پر آپ کے پاس شیپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ملٹیپل شیپس ہیں. یہاں پر آپ کے پاس ریکٹینگل ہے، لائن ہے، ایرو ہے، ایلپس ہے، پولیگون ہے، اسٹار ہے. لیٹ سے میں یہاں پر آ کر ایلپس لیتا ہوں. اب میں ایلپس کو ایک یہاں سے چھوٹا سا ایلپس بناتا ہوں، یہاں پہ رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے رکھ دیا تو یہ ایک ڈیزائن سے جیسا بن گیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہی والا کلر یہاں پہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس یہاں پر شیپ کے اندر ہوا ہے، تو اب یہ آئی ڈراپر ٹول لیں گے. آئی ڈراپر ٹول لے کر یہاں پر آ کر سلیکٹ کر دیں تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ بھی کیا ہو جائے گا، فل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ آئی ڈراپر ٹول لیں، ٹھیک ہے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے آرٹ بورڈ کے اندر جیسے یہ کلر ہے پرپل ہے، یہاں پہ بلیک ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ یہ سائڈ بار میں دکھاتا بھی یہ کلرز آپ کے جس پر آپ کا سلیکٹ ہوتا ہے اس کا ہیش ٹیگ بھی یہاں پہ دکھا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں پر اگر کلک دبا کے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، کلک دبا کے رکھا، میں نیچے آیا تو وہ دیکھیں میرا جو سرکل کا کلر ہے وہ یہاں پہ خود بخود ہی سلیکٹ ہو گیا. ابھی میں نے کلک دبا کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں پر آتا ہوں اور یہاں پہ لے کے جاؤں گا. وہ دیکھیں تو یہ مجھے رن ٹائم پہ دکھا بھی رہے. میں نے ابھی کلک نہیں چھوڑا ہے، کلک میں نے دبا کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بار بار آپ چھوڑیں پھر اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ آئی ڈراپر ٹول سلیکٹ کریں، پھر اس کے بعد سلیکٹ کریں تو یہ تھوڑا سا مطلب محنت طلب کام ہو جاتا ہے. تو آپ کیا کریں، آپ کے پاس اگر کلر آپ نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو آپ اس کو یہاں پہ رن ٹائم پہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ڈیزائن بلیک پہ اچھا لگ رہا ہے، اس پہ ہی اچھا لگ رہا ہے، یا یلو پہ اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یلو میں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور جیسے آپ چھوڑیں گے وہ کلر یہاں پہ فل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد میں ان دونوں شیپس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں. اچھا اب دیکھیں سرکل میں نے یہاں سے لیا تھا. اب سرکل کے اندر بھی ٹائپس ہوتی ہیں. یہاں پر یہ آپ کو آرک نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو پکڑ کے میں اوپر کی طرف موو کروں گا تو یہ دیکھیں
سویپ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک چارٹ کی طرح اپنا ڈیزائن بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے یہ اس کا ریشو کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ریشو آپ یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہاں سے دیکھیں وہ بڑھ گیا، ٹھیک ہے، اور یہاں سے ریشو کم زیادہ کرنا ہے تو آپ یہاں سے کم کریں گے تو ختم ہوگا، اور یہاں سے آپ ریشو کم زیادہ ایزیلی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پولیگون کے اندر بھی ایسا ہی ہے، پولیگون لیتا ہوں یہاں پر، اس ریڈیس اگر آپ کو کم زیادہ کرنے جو کارنر نظر آ رہے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو ریڈیس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کے کاؤنٹ بنا رہے ہیں، ابھی جیسے 3 کاؤنٹ ہیں، 1 2 3، 3 کونے ہیں، مجھے اس کو 5 4 کرنا ہے تو میں ایک اس کو پکڑ کے اوپر ماؤس کو لے کے جاؤں گا، 4 ہو گئے، اور اوپر لے کے جاؤں گا، یہ بڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ کاؤنٹ دیکھیں یہاں پر بڑھتے جائیں گے۔ اچھا، مجھے آپ کاؤنٹ یہاں سے بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہاں سے اس کو مجھے 10 کرنا ہے تو میں یہاں سے 10 کر دیتا ہوں تو یہ 10 ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں، اور اچھا آپ نے زوم ان زوم آؤٹ کرنا ہے تو کنٹرول دبا کے رکھیں، اور آپ کے پاس جو ماؤس کا جو ویل ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو فارورڈ کریں گے تو یہ دیکھیں زوم ان ہو رہا ہے، بیکورڈ کریں گے تو یہ زوم آؤٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، میں اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر اسٹار ہے، اسٹار سے بھی آپ کافی ساری شیپس بنا سکتے ہیں، میں ریڈیس ہے، ٹھیک ہے، ریڈیس کم کرنا ہے تو یہاں سے کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اگر آپ نے اسٹار کے کاؤنٹ بڑھانے ہیں، ستارہ بنانا ہے تو یہ دیکھیں یہ بن جائے گا، اور یہاں سے یہ اس کی جو ریشو ہے یہ کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دیکھیں، ٹھیک ہے، لیا میں نے یہ، اور میں نے اس کو کلر دے دیا، لیٹ سے یہ کلر دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طریقے سے مزید شیپس وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کو میں تھوڑا سا اس کے کارنر کو میں بڑھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں اس کو یہاں سے آ کر ڈیلیٹ کرتا ہوں۔ ڈیلیٹ کرنے کے بعد میرے پاس یہاں پر پین ٹول تھا، میرے پاس میں ایک پینسل ٹول بھی ہے، ٹھیک ہے، پینسل ٹول سے آپ فری مطلب کہ کوئی ڈیزائن وغیرہ بنانا چاہیں تو وہ آپ یہاں پر بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک ڈیزائن بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر میں یہاں سے کوئی فل دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جہاں جہاں سے وہ پورا ڈیزائن بن رہا تھا اس نے اس کو فل دے دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر اب آپ کے پاس ہے ٹائپ ٹول۔ ٹائپ ٹول کیا کام کرتا ہے، لیٹ سے میں نے یہاں پر ٹی پہ کلک کرا، یہاں پر آ کر مجھے کوئی چیز لکھنی ہے، لیٹ سے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں دس از اے سیمپل ٹیکسٹ، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں بہت چھوٹا سا ہے، ٹھیک ہے، تو ویسے تو صحیح یہی ہے، آپ اس کو کنٹرول اور ویل کی مدد سے ماؤس کے اس کو زوم ان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ یہاں پر آپ کو شو ہو رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو اس کا جو فونٹ کا جو نیم ہے وہ یہاں پر شو ہو رہا ہے۔ ایش گلوبل لینا ہے تو یہاں پر آ کر اب اس نوٹ کو سلیکٹ رکھیں اور یہاں سے آ کر آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ریگولر ہے، جو اس کی پراپرٹیز اویلیبل ہوں گی وہاں پہ شو ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ ریگولر ہے، بولڈ ہے، یا میں اس کو بولڈ لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، دیکھیے بولڈ ہو گئی۔ اس کے بعد اس کا سائز آپ یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اس کو کم کر دیتا ہوں، اور یہاں پر آپ کے پاس یہ لائن ہائٹ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے پاس ملٹیپلز، لیٹ سے میں اس کو یہاں پر آ کر کلک کرتا، انٹر دباتا ہوں تو یہ پاس نیکسٹ لائن آ جائے گی، نیکسٹ لائن میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں۔ اب دیکھیں میں اس نوٹ کو آپ نے سلیکٹ رکھنا، اب یہاں پر جو آپ کے پاس یہ ہے لائن ہائٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں یہاں سے کم زیادہ کر سکتا ہوں، یہ دیکھنا اب ان دونوں کے اسپیس کم زیادہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے اس کی کیا نام ہے لیٹر اسپیسنگ بڑھانی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس پہ کلک کریں، ٹھیک ہے، پرسنٹیج پر، اور اس کو یہاں پر آ کر بڑھا دیں تو یہ دیکھیں لیٹر کے بیچ میں جو اسپیس ہے نا وہ بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کم ہو رہا ہے لیٹر کے اسپیس، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر یہ آپ کے پاس سینٹر الائنڈ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے ٹیکسٹ کو سینٹر میں لکھنا ہے تو اس پہ کلک کریں، اگر آپ نے رائٹ کرنا ہے، رائٹ الائن کرنا ہے تو اس پہ کلک کر دیں، لیفٹ الائن کرنا ہے تو اس پہ کلک کر دیں، ٹھیک ہے، تو سارا ٹیکسٹ آپ کے پاس یہاں پر لیفٹ میں آ جائے گا۔
اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس ہے آٹو ہائٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو آٹو ہائٹ کر دیں جب آپ کے پاس ملٹیپل ٹیکسٹ مطلب کہ ہوا ہوگا کافی زیادہ آپ کو، تو اگر آپ نے اس کو آٹو ہائٹ کرنا ہے تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر فکس سائز آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے، فکس سائز دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، لیٹ سے میں یہاں پر آ کر کچھ لکھتا ہوں تو یہ دیکھیں نیچے آ گیا، اس سے آگے جا ہی نہیں رہا یہ، ٹھیک ہے، اور میں نے اس کا جو فریم کا جو ہائٹ سائز دیا ہوا ہے میں نے یہاں پر فکس دے دیا، میں نے بولا فریم کا سائز اتنا ہی رہے، ٹھیک ہے نا، اس کے آگے کوئی بھی چیز آ رہی ہے وہ دیکھیں وہ نیچے آ گئی، مطلب فریم کے اندر نہیں ہے، یہ فریم سے باہر ہے میرے پاس، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو کیا کرتے ہیں، اچھا آپشن یہی ہے آپ اس کو آٹو ویتھ کر دیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ دیکھیں خود بخود ہی اس کی ویتھ جو ہے نا برقرار ہو جائے گی، اگر آپ اس کو کنٹینٹ کو چھوٹا کرنا ہے تو اس سائڈ سے پکڑ کے آپ اس کو یہاں پہ لے کر آ جائیں، دیکھیں چھوٹا ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، اب جو آپ کو سمجھانا ہے وہ ہے ہمارے پاس اسکیل ٹول جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، بعد میں بتاؤں گا۔ اب میں جب اس کو میں چھوٹا بڑا کر رہا ہوں نا تو یہ دیکھیں فریم اس کا چھوٹا بڑا ہو رہا ہے، ٹائپ کا جو فریم ہے، مجھے اس کو مین کے اس طرح سے چھوٹا کرنا ہے، ٹیکسٹ کے سائز کو چھوٹا کرنا ہے، تو میں یہاں پہ جاؤں گا، اسکیل لوں گا، اور میں یہاں پہ دیکھیں جب میں چھوٹا کروں گا نا تو یہ دیکھیں اس کا جو ٹیکسٹ کا جو سائز ہے وہ کم زیادہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں آپ کو بتا بھی رہے، ٹھیک ہے، ہائٹ اور ویڈتھ اس کی وہ سب چیزیں یہاں پر آپ کو بتا بھی رہے۔ اچھا جی، میں اس کو یہاں سے سینٹر کر دیں، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں سینٹر میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں سینٹر کی طرح کم زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد یہاں پر اب آپ نے دوبارہ سے موو ٹول پہ جانا ہے، موو ٹول پہ جانے کے لیے اس کی شارٹ کی ہوتی ہے وی دبا دوں گا تو یہ دوبارہ سے میرے پاس یہاں پر موو ٹول پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پر آ کر اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس آتی ہیں ریسورسز، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کے پاس کمپوننٹس ہوتے ہیں، جو آپ نے کمپوننٹس بنائے ہوئے ہوں گے وہ سارے یہاں پر آ جائیں گے، پلگنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی مطلب کہ آپ پلگنز یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں سے آپ لوگ آ کے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر کچھ بنائے جو ہے نا ویجٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیٹ سے مجھے نیویگیٹ کرنا ہے تو میں اس کو اٹھا کے یہاں پہ لے کر آتا ہوں اپنے ڈیزائنس کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں نیویگیشن کا ایک آپ کو یہاں پر وہ دے دیا، اس نے آئیکن دے دیا، ٹھیک ہے، میں یہاں پر میڈیم لیتا ہوں، اس کو سائز کو میڈیم آ گیا یہ، ٹھیک ہے، اور میں اس کا جو کلر ہے وہ یہاں سے میں بلو لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس مزید کافی سارے ہیں، ٹھیک ہے، ایرو چاہیے، ٹھیک ہے نا، اگر آپ کو یہاں سے یہ چاہیے تو یہاں سے یہ بھی آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو فری میں کچھ چیزیں دے رہے ہیں، انٹر ٹائٹل میں کرتا ہوں، لیٹ سے میں اس کو دے دیتا ہوں پلیز سرچ، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں اس نے یہاں پر ایک میرے پاس نیویگیشن بنا دیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ویجٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں سے جا کر جو ہے نا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، بنے بنائے کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر پہلے سے، ٹھیک ہے، ڈیٹیل میں جا کر آپ اس کی مزید ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب میں اس کو یہاں سے آ کر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہی جو ہینڈ ٹول ہے اس کے لیے آپ کیا کریں، اسپیس بار دبائیں تو یہ موو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر اگر آپ نے کچھ کامنٹس وغیرہ لکھنا ہے جب آپ کیا نام ہے ٹیم کے اندر رہ کر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو لیٹ سے کہ میں نے یہاں پر ایک فریم بنایا، ایف دباؤں گا، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر دیکھیں میرے پاس فریم کے سائز آ جائیں گے، بلٹن جو سائز ہے میں آئی فون 14 کا لے لیتا ہوں تو ایک آئی فون 14 کا آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میں اس کو آلٹر اور شفٹ کی مدد سے ایک اور بنا لیتا ہوں، اب میں اس کے اندر کچھ ڈیزائنس شیپس بنا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک یہ بنا لیا، ایک میں نے یہاں پر یہ بنا لیا، ٹھیک ہے، یہ آپ بنا لیا۔ جب آپ اپنے باس کو یا پھر ٹیم لیڈ کو یا پھر آپ کا جو بھی کلائنٹ ہے اس کو جب آپ ڈیزائن دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو لیٹ سے وہ جب دیکھے گا تو وہ فگما کا آپ اس کو جب ایکسس دے دیں گے تو جسٹ ویو کا، تو وہ یہاں سے آ کر کمنٹ بھی کر سکتا ہے، یہاں پہ کلک کرے گا، ٹھیک ہے، یا آپ خود بھی جب آپ ٹیم میں کام کر رہے ہوں گے تو دوسرا آپ کا کو ورکر یہاں پر آ کر آپ کے ساتھ چیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں، ایزیلی بتا سکتا ہے، آپ کو سجیشن دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر میں کلک کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ابھی دیکھیں میرے پاس کمنٹ آ گیا، میں نے یہاں پہ لکھا پلیز چینج کلر، ٹھیک ہے، اور میں نے یہاں پر آ کر اس کو
کلک کر دیا. ٹھیک ہے, اس کا میں نے بولا کہ ریسائز اٹ. ٹھیک ہے, اس کو ریسائز کر دیں. ٹھیک ہے, اب وہ اپنے کمنٹ وغیرہ دے کر فگما سے چلا جائے گا. ٹھیک ہے, کل کو جب آپ آتے ہو تو آپ کو یہاں پر چیزیں نظر آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, اور یہاں پر آ کر آپ اس کو رپلائی بیک بھی کر سکتے ہو. لیٹ سے میں رپلائی ہی لکھ دیتا ہوں اور انٹر دبا دیتا ہوں. دیکھ میرے پاس رپلائی ہو گیا. ٹھیک ہے, اور یہاں پر بھی ایک طریقے سے آپ کو چیٹنگ دکھا رہی ہے, آپ لوگ کے بیچ میں جو چیٹنگ چل رہی ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بہت اچھا فیچر ہے فگما کا, تو آپ اس کو بھی یوز کریے گا. ٹھیک ہے, موو ٹول پہ ضرور آ جائیں. ٹھیک ہے, اسکیل ٹول کو یوز کرنے کے بعد, ورنہ تو پھر کیا ہوگا کہ وہ پھر جب آپ کے پاس یہ تھریڈ کمپلیٹ ہو جائے, اس پہ ڈن کر دیں تو یہ تھریڈ کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹا سا مطلب کہ ایک انٹرو تھا فگما کا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے پاس لیئرز آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی آپ لیئرز بنی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا, یہ میرے پاس کافی ساری لیئرز بنی ہوئی ہیں یہاں پر آلریڈی, جو کہ یہاں پہ دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہاں پہ آپ پیجز اپنے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پیجز کے اندر آپ لوگ رہ کر اپنا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے پاس جو بھی آپ کام کر رہے ہوں گے, جیسے میں نے یہاں پر آ کر ایک شیپ لی. ٹھیک ہے, تو اس کی پراپرٹیز یہاں پہ شو ہو جائیں گی, فل ہو جائے گا, اسٹروک آ جائے گا, ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں, ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, امیجز کو, اور اس کے علاوہ ویڈھ اور ہائٹ یہاں سے بھی آپ جو ہے نا مینٹین کر سکتے ہیں ایزیلی. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے پاس ایک کارنر ریڈیس ہوتا ہے. اگر آپ اس کے کارنرز بڑھانا چاہیں تو اس پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں, جب میں اس کو اپ ایرو کی سے اوپر کروں گا تو دیکھیں اس کے ریڈیس بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں بھی آپ لوگ ایزیلی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر آج کی کلاس یہیں پر ہی وائنڈ اپ کرتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.